السلام علیکم ناظرین، ایپکا ورکرز کنونشن ایم سی بوائز ہائی اسکول کے حال میں منعقد ہوا ہے، جس سے صدر ایپکا اٹک احمد خان، صدر ایپکا کے پی کے وزیر زادہ، صوبائی صدر ایپکا پنجاب چودھری شفقت رسول سندھو، مرکزی صدر ایپکا فضل غفار باچا خان نے خطاب کیا ہے اور دیگر مقامی جو صدور ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے۔ دعا جو ہے وہ حافظ عبدالحمید خان نے کرائی ہے، اس کی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب فضل غفار باچا خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ اس کے بعد انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ حال ہی میں مرکزی صدر منتخب ہوئے۔ میں فضل غفار باچا خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب شفقت رسول سندھو صاحب یہ بھی حال ہی میں ہمارے دوبارہ نامزد ہوئے ہیں صدر ایپکا پنجاب، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج اٹک جو کہ اس پنجاب کا دور دراز ضلع ہے یہاں پہ تشریف لائے اور آپ مہمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا جو ہمارے قائدین یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے، تنظیم کی گرد و غائب سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میرا کام تو ظاہر ہے میں آج تنظیم پہ تو نہیں بولوں گا، جب میرے بڑے یہاں پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جذبات کی تشفی فرمائیں گے۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہ یہاں پہ آئیں اور آپ لوگوں کی جو جتنے بھی اس وقت ایپکا کے جو مسائل چل رہے ہیں، ایپکا کی تنظیم آج کل جو چارٹر آف کمانڈ لے کر چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ہم جتنے بھی صبح سے شام تک سروسز کر رہے ہیں پاکستان کی اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، جو ہمارے کسی بھی طریقے سے سلب ہو رہے ہیں، چاہے ڈپارٹمنٹل طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ یہ اسکیل 1 سے لے کر 22 اسکیل تک پنجاب میں، پاکستان میں تمام لوگ کوششیں یہ یونین والے کرتے ہیں، روڈوں پہ مارے کھانا، آنسو گیس برداشت کرنا، گورنمنٹ کی وائلیشن برداشت کرنا، لیکن دیکھیں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ تمام لوگوں کو ہوتا ہے، اسکیل 1 سے لے کر 22ویں اسکیل تک۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، دوسرے لوگوں کے لیے لڑنا، اپنے حقوق کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے لڑنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔
جس قوم کو، جس عوام کو اور جس شخص کو اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں چاہیے. کہ ہمارے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈی ایچ کے اور ٹی ایچ کے اسپتال سے کلیریکل سٹاف کی سیٹ ختم کی جا رہی ہیں، اور اب محکمہ صحت کے سی او آفس سے اور ڈی ایچ او آفس سے بھی کلیریکل سیٹیں ختم کی جا رہی ہیں اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام کی ختم کی گئی سیٹوں کو فی الفور بحال کیا جائے. کہ ہمارے جو کلرک میں ہمارے بھائی جو کام کر رہے ہیں ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو، سی او آفس، ڈی ایچ او آفس میں کافی عرصے سے کام کر رہے، بڑے ایکسپیرینس والے، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، اور یہ ان کا حق ہے وہ اپنی اوریجنل پوسٹوں پر کام کریں. آج جو ہم بات کرتے ہیں، ہمارا تعلق آل پاکستان پی ڈبلیو ڈی ورکرز یونین سے ہے. ہماری جو تنظیم ہے وہ الحمدللہ اٹک کے حوالے سے ایکٹیو ہے اور ایکٹیو رہے. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ مزدور جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور آج یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت نے مزدور کا جینا حرام کر دیا ہے. اس اسٹیٹ کی وساطت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی کنونشن ہم کرتے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزدور کی جو شان ہے نا یہ بحال رہے گی. ورنہ مزدور دیکھا جائے تو وہ مر گیا ہے. سفید پوش آدمی بالکل کسی کام کا نہیں رہا. جتنی مہنگائی ان لوگوں نے کی ہے، پیٹرول مہنگا کیا ہے، بجلی مہنگی کی ہے، لیکن کوئی بھی تنظیم جو ہے نا وہ روڈ میں نہیں نکلی اور نہ اس نے آگے باہر احتجاج کیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام تنظیموں سے کہ آج جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی سے لوگ پس رہے ہیں، خدارہ مہربانی کریں اس حکومت کو کم سے کم باہر آ کے احتجاج تو کرے کہ یار یہ ہمارے لوگ جو یہ مر رہے ہیں غربت سے. میں اشور کرواتا ہوں احمد خان صاحب کو اور آپ سب کو کہ ہم ایپکا ڈسٹرکٹ اٹک کی بیٹرمنٹ کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے، اور ویسے بھی اٹک جان نثاروں کی سرزمین ہے. ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں آپ سب کے لیے ایک، چونکہ وقت کم ہے، ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وہ آپ سب کے لیے ہے کہ زندگی بیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے، اپنا وقت سنگ دل زمانے سے چھین پاؤ تو کوئی بات بنے. بہت شکریہ. اپنی لیبر کے ساتھ ساتھ کلرک ایسوسیشن کے جو مسائل ہیں، پہلے بھی احمد خان صاحب کی قیادت میں، سب دوستوں کی قیادت میں بھرپور طریقے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو وقت آیا ہے، یہ وقت بہت ہمارے لیے، ہماری تنظیموں پر بہت ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس ذمہ داری کو ہم احسن طریقے سے نبھائیں اور احسن طریقے سے اپنے مسائل کو حل کریں. یہ لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پر ہمارے قائدین ہمیں سامنے کھڑے ہوں گے کچھ بنے گا. ہم جس طرح پیس رہے ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں، آپ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. جس طرح یہ گزارا کر رہے ہیں لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہم ان لوگوں سے نہیں مانگتے، انہوں نے ہمیں دینا بھی کچھ نہیں ہے. یہ خود بھکاری ہیں سارے، خود مانگتے پھر رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر دی ہے. ان لوگوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ انہوں نے جو لینا ہے لے کے چلے جانا ہے. ان سے ہم نہیں مانگتے، اپنے رب سے مانگتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم کر اور ان حکمران سے نجات لا، اچھے حکمران دے جو اپنی عوام کو کچھ سوچیں. اور جس دلدل میں عوام پسے جا رہی ہے اس میں ہمارا فرض بھی بنتا ہے. ہمارا تنظیموں کا کہتے ہیں ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں تو ہمیں ریڑھ کی ہڈی بننا پڑے گا. جو جتنے بھی ایپکا کے ممبران و عہدیدار ہیں یہ ملازمین کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کریں گے. اور ہم تمام ملازمین مرکزی صدر سید فضل غفار باچا صاحب کی قیادت میں، وزیر زادہ صاحب کی قیادت میں، چوری شفقت سول سندھو صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑے جا کر وہاں سے حل کروائیں گے. میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں ساری ملازمین کا کیا حشر ہے. آل پاکستان کلرک ایسوسیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی بھی تنظیم ہے وہ اپنے ساتھ ملائے
ہمارے جو بھی مسائل ہیں موجودہ حالات میں، ہم ان سب کو اکٹھا کر کے اسلام آباد کا کال دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل IMF والے نے کیا ایجنڈا اس حکومت کو دیا ہے؟ اس میں سارے نقصانات صرف اور صرف سرکاری ملازم کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں پورے پاکستان کی جتنی بھی ٹیکس نظام ہے، آدھا ٹیکس صرف سرکاری ملازمین جمع کر سکتا ہے، نہ اڈیرا جمع کر سکتا ہے، نہ کارخانہ دار جمع کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف حقیقی معنوں میں ٹیکس واحد یہ سرکاری ملازمین ہے، 30 لاکھ کے لگ بھگ پورے پاکستان کے، یہ صرف ٹیکس صحیح معنوں میں جمع کر سکتا ہے۔ اور ہمارا موجودہ حالات کو دیکھا جائے کہ ہمارا جتنا بھی تنخواہ ہے، میں اس پہ نہ گرے سکتا ہوں، نہ آٹا لے سکتا ہوں، نہ پیٹرول گاڑی میں ڈال سکتا ہوں۔ ہمارا حشر بہت زیادہ خراب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا نظام صرف یہ سرکاری ملازم چلا سکتا ہے، نہ یہ سیاسی لوگ 5 سال کے لیے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال ایک MP گزار ہے تو اس کا نواسہ غریب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا نواسہ غریب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نظام نہیں ہے، نیت اس کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ سے ایک حلف لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 میں جو ہم نے جو پروٹیسٹ اسلام آباد میں کیا ہے یا 2021 میں کیا ہے، ان حکمرانوں سے تقریباً 65% میں نے تنخواہ انکریز کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا جو حالات ہے مہنگائی کی، اگر 100 پہ اضافہ کر لے تو گزارا پھر بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ IMF والا جھنڈا بدل کر سکتا ہے کہ آپ ہی ٹیکس لگاؤ۔ میرے بھائیوں، میں اسٹیج کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے۔ اگر لگانا ہے تو اڈیرا اور جاگیرداروں پہ لگائے، ان غریب ملازمین کو نہ لگائے۔ اس پہ ہمارا تنخواہ گزارا نہیں ہو سکتا، کیوں ہم اس کو ٹیکس دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اور آپ میں اتفاق ہو تو انشاءاللہ ہمارا تنخواہ بھی زیادہ ہوگا، ہمارا سب مسائل بھی حل ہوں گی۔ اگر اتفاق نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1/7/2022 سے جتنی بھی سرکاری ملازمین بھرتی ہوئے تو وہ صرف کنٹریکٹ پہ ہوا، اس کا پینشن نہیں ہے، اس کا کموٹیشن نہیں ہے، اس کا LPR نہیں ہے۔ یہ ظالم حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ابھی مرکز نے بھی یہ تیاری شروع کی کہ یہ پالیسی پوری پاکستان میں ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ظلم اب بھی شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس کے لیے دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم اکٹھا نہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا حشر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر بھی میں ان حکمرانوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں آپ نے جتنی بھی شرک کی ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی وجہ ہے کہ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، پھر بھی ہمارے تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہمارا جو قائدین ہے، جو کال جو ڈیٹ وہ ہم کو دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے دگنا لوگ پھر بھی انشاءاللہ اسلام آباد پہ سڑکوں پہ ہم ہوں گے، اور وہ ان ظالم حکومت سے انشاءاللہ اپنا حق چھین لیں گے۔ آج یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے، یقیناً یہ سرزمین کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں 2011 میں یہاں پہ آیا تھا، تو 2011 کے بعد 12 سال بعد آج پھر موقع ملا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ تو یہ سرزمین شہیدوں کی ہے، یہ سرزمین میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا۔ اٹک کا شمار اس ڈسٹرکٹ میں سے ہے جہاں پہ بہت ساری جوانوں نے قربانیاں دی، اور اٹک ان جوانوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے جو نمائندگان ہیں، ممبران ہیں، وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی تنظیم کے ساتھ وفاداریاں کرتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر۔
جو پچھلے دنوں مرکزی صدر صاحب نے اسلام آباد کال دی تو جو ہمارے اپر پنجاب کی طرف سے سب سے زیادہ تعداد تھی وہ الحمدللہ آپ کے ڈسٹرکٹ کی تھی. اس پر بھی میں احمد خان اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، جتنے ملازمین یہاں پر تشریف فرما ہیں، صحافی برادری بیٹھی ہے اور جو مزدور طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صحافی برادری وہ بھی ہم میں سے ہی ہے، اس لیے کہ ان کا بھی چھوٹا موٹا اپنا ایک کاروبار ہوتا ہے، اس صحافت سے ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن وہ اپنے قلم سے، اپنے جذبے سے ہمارے حق میں لکھتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی ہم جیسے ہیں. تو جب تک ہم سب کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگا، ہم یہ تو کہی جا رہے ہیں کہ آئی ایم یہ کر رہا ہے، 35 روپے پیٹرول بڑا، ہم نے کچھ نہیں کیا. آٹا آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لینوں میں لگی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں سوائے صرف باتوں کے علاوہ. میرے سمیت ہم سب باتیں کرتے ہیں اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. پریکٹیکل طور پہ ہم نے کیا کیا؟ آپ نے شاید آپ کو پنجاب کا KPK کا تو آپ کو اندازہ وہ باچا خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں ترجمانی کرتے ہوئے. آپ نے شاید جنوبی پنجاب کے بہت سارے اضلاع ہیں جو میرے ملازمین بھائیوں نے نہیں دیکھے، جہاں پہ ایک وقت کی روٹی بھی سرکاری ملازمین بڑی مشکل سے کھاتا ہے، جس میں کشمور، راجن پور اور بے شمار جو بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہیں، تحصیلیں ہیں، وہاں پہ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جب بھی آپ کو کال دی جاتی ہے، جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، تو پھر آپ دوست آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تو کوئی مائی کا لال، کسی میں اتنا دم ہم نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کو للکارے. یہ صرف اور صرف کریڈٹ جو ہے وہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کو جاتا ہے. دوسری بات، اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہماری صحافی برادری بیٹھی ہے، ان کی تعاون سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے، وسادت سے یہ میں بات آج باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 20 تاریخ کا سٹرائک کال دی ہے اس مہنگائی کے خلاف. اور اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو پھر 27 تاریخ کی کال ہم نے دوبارہ دی ہے. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر احتجاج ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر پھر بھی ہماری بات نہ سنی گئی، یہ چیف منسٹر لیول تک ہے، باقی تو مرکزی صدر صاحب اپنا شیڈول دیں گے، اس پر بھی ہم عمل درآمد کروائیں گے. لیکن یہ جو پنجاب کا شیڈول ہے، اگر 27 کو بھی ہماری بات نہ سنی گئی تو پھر انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں 28 تاریخ کو ہمارا پروگرام ہے، 1 کو سرگودا میں ہے، 28 کو یا 1 کو ہم انشاءاللہ لاہور ایڈز کلب کا گھراؤ کا انشاءاللہ اعلان کریں گے. پھر بھی ہماری بات نہ سنی گئی تو پھر انشاءاللہ ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے. وہ خود سوزی کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ ملک کی حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں دن بدن. میرے بھائیوں، اگر ہم سب نے مل کر یہ راستہ نہ روکا، دن بدن زمین میں گڑتے جائیں گے. یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں. جس طرح وزیر زادہ صاحب نے کہا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ پینشن ختم کر دی جائے، تو جب پینشن ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اور میں کیا کریں گے؟ تو یہ روٹی بھی چھین رہے ہیں. حکمران کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن یہ جتنے بھی حکمران بے شرم اور بغیرت ہیں، یہ سب کے سب صرف اپنے ہیں، اور یہ صرف اور صرف چند 100 لوگ ہیں جو اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بار ہی بار ایک ہی لوگ بار بار اوپر نیچے آتے ہیں. کبھی آپ میں سے کو، ہم میں سے بھی اوپر کسی کو لے کے گیا ہے. کبھی یہاں کے کسی منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اٹک میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یہ کلرک ریٹائر ہوا ہے، یہ فلاں محکمے کا آدمی ریٹائر ہوا ہے، یہ صحافی ہے، یہ نیک ہے، ایماندار ہے. جس طرح احمد خان صاحب کی آپ نے تعریفیں کی، کوئی سیاستدان اس کو یہ کہے کہ احمد خان میں آپ کو الیکشن لڑاتا ہوں، ایسا میرے بھائی کوئی نہیں کہے گا. لیکن صرف اور صرف یہ چند لوگ، چند 100 لوگ ہیں جو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان کا محاسبہ نہ کیا، جو ایلیٹ کلاس ہے، آپ نے ان کو دیکھا، یہ لندن اور باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. ایک ایک فرد ہے جو پاکستان میں رہ کر آپ پہ اور مجھ پر مسلط ہے، آپ پہ اور مجھ پر جو فیصلے کر رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک بندہ ہے. نواز شریف کی فیملی سے لے لیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، محترم میاں شہباز شریف صاحبہ، پوری فیملی سے 2 لوگ ہیں جو پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں. آیا ہم صرف 2 لوگوں کے لیے بنے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب اکیلے ادھر رہتے ہیں
کیونکہ وہ ہے ہی اکیلے. اس کے بعد جتنے بھی آپ کی یہ جو سیاستدان ہیں جو چھوٹے لیول کے ہیں وہ کچھ لاہور میں ہوتے ہیں, جو بڑے لیول کے ہوتے ہیں وہ پھر اسلام آباد میں ڈیرے جماتے ہیں, اور جو ان سے بڑے ہوتے ہیں وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بار بار ہم ان کو کیوں دیں ووٹ؟ کس لیے دیں؟ ہم نے کیوں ان کو بار بار آزمانا ہے؟ بار بار ہم یہ کہتے ہیں, میرے سمیت ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کھا گئی, گورنمنٹ کھا گئی, گورنمنٹ نے ہمیں یہ کر دیا, گورنمنٹ نے ہمیں وہ کر دیا. تو پھر ہم اس گورنمنٹ کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ان کے ڈیروں پہ جاتے ہیں, کیوں ان کے تلوے چاٹتے ہیں؟ جس طرح میرے بھائی نے کہا, رانا صاحب نے کہا, مدد صرف اللہ سے لینی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا کا بائی کا لال ایسا نہیں ہے جو ہمیں روٹی دے سکے, جو ہمیں زندگی دے سکے, جو ہمیں موت دے سکے. تو پھر میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہم کیوں ان لوگوں کے درباروں پر جاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ بیوروکریٹس کی ترجمانی کرتے ہیں؟ میرے بھائی, صرف اور صرف اس ملک میں جو اب پس رہا ہے وہ ملازم ہے, خواہ وہ 22 سکیل کا ہو چاہے وہ پہلے سکیل کا ہو. اور عرض میں نے کہی ہے کہ پہلے بھی احمد خان بہت ساری تعداد میں یہاں سے قافلہ لے کر پنڈی میں جاتا ہے. آپ مجھ سے صرف ایک وعدہ کریں کہ جو 20 تاریخ کی سٹرائک ہوگی اس میں دمادم مست قلندر ہوگا. جو 27 تاریخ کی کال ہے اس پر بھی دمادم مست قلندر ہوگا. تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں, جہاں جہاں بھی ہم سٹرائک اپنے ڈسٹرکٹ میں کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ ہماری بات سنی جائے گی, کیونکہ ہم سچے ہیں اپنی اپنی کاز کے ساتھ. شفقت رسول ہو یا باچا خاں ہو, یہ باچا خاں صاحب بھی انتہائی فرشتوں جیسا درویش سا انسان ہے جو بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر کسی لالچ کے, طمع کے مرکزی صدر بن کے اپنے خرچے پہ چلا پھر رہا ہے. یہ صرف اور صرف ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے چاہتا ہے, اور اس کو بھی کوئی غرض نہیں, شفقت کو بھی کوئی غرض نہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے بیڑا یہ اس لیے اٹھایا ہے کہ شاید میری اور ان کی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. ہم صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ڈور ٹو ڈور میرے بھائیوں آپ سے منت کرنے کے لیے, آپ سے محبت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو میرا آخری میسج صرف یہی ہے کہ جب بھی ہم لاہور میں آپ کو اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتے, لاہور میں ہم سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ مدعو کرنے کی, لیکن اپر پنجاب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی اسلام آباد کی عمارت میں یا مرکزی صدر صاحب کال دیں تو ڈسٹرکٹ اٹک کی طرف سے کم جتنے زیادہ سے زیادہ بندے ہوں. یار کچھ نہ ہو, ہم ہر بندہ تنخواہ لے رہا ہے, ہر بندہ اپنے خرچ پہ 200 نہیں 300 یہاں سے کرایہ ہوگا آنے جانے کا, 500 ہوگا. ہر ملازم یہ بغیر سوچے کہ مجھے احمد خان کہے, مجھے چودھری رحمت کہے, مجھے فلاں کہے, مجھے فلاں کہے. ہم سب کا فرض ہے, ہم سب بھوکے مر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں تو پھر خدا کے لیے جب بھی مرکزی صدر صاحب اسلام آباد کی کال دے تو ہر راول دستے کی طرح اٹک پہلے کی سے زیادہ مضبوط ہو کر کثیر تعداد میں اٹک نمایاں ہو. تو یہاں پہ مجھے خوشی ہوگی کہ میرا جو میں نے محنت کی, جو میں نے اٹک کا سفر کیا, تو وہ پنڈی میں احمد خان اور اس کی ٹیم نے ثابت کر دیا. جس طرح آج آپ یہاں پر موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, تو اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بھی جب مرکزی صدر صاحب کال دیں تو آپ وہاں پر تشریف لائیں, اور انشاءاللہ حکومت وقت کو ہم ٹف ٹائم دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے مرکزی صدر کی ہدایت کے مطابق اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور اپنے مطالبات منوا کر رہیں گے. اور یہ خالصاً صرف اور صرف آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا احتجاج ہوگا, جس میں صرف ایپکا اپنی پاور شو کرے گی, اپنی پرانی بحالی پر آ رہی ہے. اپنا انشاءاللہ جو نام نہاد لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس تنظیم سے جاتے جا رہے ہیں, وہ نکلتے جا رہے ہیں, ریٹائرڈ ہو گئے, لیکن جان پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باچا خان کی قیادت میں, آپ کی قیادت میں انشاءاللہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن 85 86 87 والا ماحول دوبارہ پیدا کرے گی, اور اسلام آباد کی سڑکوں پر انشاءاللہ دمادم مست قلندر ہوگا. وفاق میں چونکہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اور پروونسز میں کیئر ٹیکر ہے, اب بدقسمتی یہی ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ کے خلاف آپ احتجاج کرتے ہو تو پہلے سے ایک پوائنٹ یہ اٹھائیں گے کہ ہم تو نگران ہیں, ہمارے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, وفاق میں تو سیٹنگ گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور اب ماشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. اور ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے تمام سیاسی قائدین کو جو مختلف پارٹیوں سے بلانگ کرتے ہیں کہ
2020, 21 اور 22 میں ہم نے اسلام آباد میں کبھی بھی وہ موقع خالی نہیں چھوڑا جہاں پر 50,000, 1,00,000, 30,000, 20,000, 10, 12,000 تک کراؤڈ سرکاری ملازمین ادھر موجود نہ تھے، اور یہ اپوزیشن میں ہو کے وہاں آ کے ہمیں مختلف قسم کے تسلیاں دے رہے تھے کہ ملازم کے ساتھ ہم یہ کریں گے، یہ فائدے دیں گے، یہ دیں گے. تو وہ وعدے بھی اب وہ اس کو وفا کرنے چاہیے کہ ہمارے اسٹیجوں پہ اس وقت کی سیاسی گورنمنٹ کے شاید خلاف تو وہ آ گئے، لیکن شاید ان کا وہ چیپٹر کلوز ہے. ان کو اوپن کر کے سرکاری ملازمین کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے وفاق ٹھیک ٹھاک سیٹنگ گورنمنٹ ہے اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرے تو ہمارے غریب سرکاری ملازمین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اور احتجاج کے ساتھ ساتھ میں پرنٹ پریس میڈیا کے دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہی ہمارے آواز ان کی ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس شہر کے انداز عجیب دیکھے ہیں یارو، گنگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. ہم ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، اور جب وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو بول بھی نہیں سکتے، تو ان کو سننا بھی پڑے گا اور بولنا بھی پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو جس طرح صوبائی صدر شفقت رسول صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ احتجاج کی کال ہماری اسلام آباد میں بہت بڑی مجبوری ہوگی. لکھے پڑھے لوگ ہمیں پتہ ہے کہ ملک کی حالات کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ہمارا میٹر نہیں ہے. جس طرح شفقت رسول صاحب اور دیگر دوستوں نے کہا کہ کون مرکز میں حکومت کرتا ہے، کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہماری سرکاری ملازمین کی پارٹی اور تنظیم سازی اور یونین سازی جو ہے وہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے جو بھی گورنمنٹ آئے گی ہم اس سے اپنا حق مانگیں گے اور اسے دینا پڑے گا. اٹک کو اٹک سے نکلنا ہوگا، صوبے تک جانا ہوگا، اور صوبے کو صوبے سے نکل کے مرکز تک جانا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں پھر کچھ ملے گی. ایک ایک یونٹ یا تحصیل کی ٹارگٹ اگر 50 بندے ہو ایک تحصیل کی تو کوشش کرے کہ 100 بندے تیار کرے، تاکہ ہم اسلام آباد میں جا کے آپ کا صوبائی صدر، آپ کا ضلعی صدر اور آپ کی مرکزی صدر کی بات میں وزن ہو، وہاں کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، تو پھر مزہ آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. ایک اجتماعی ایشو پہ تمام تنظیمیں اکٹھا ہو کے ایک احتجاج کرو، روڈ بند کرو. یہ انتظامیہ، یہ ساری سیاسی قیادت اور یہ ساری مشینری خدا کی قسم آپ کی قیادت کے پاؤں پہ پڑے گی. جب بھی کوئی احتجاج ہو لوکلی یا پروونشل لیول پہ یا مرکز کے، تو مجھے اکثر یہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے مختلف ایجنسیوں کی، وہ پہلے سے پوچھتے، صحافی صاحبان پوچھتے، کہتے اسلام آباد کتنے بندے لائیں گے؟ تو میں ان کو، اگر ہم 1000 بندے لاتے ہیں تو ہم کہتے انشاءاللہ 700-800 بندے ہوں گے، لیکن تیاری ہم نے 3-4 ہزار کی ہوتی. اپنا لمٹ اس کو یہ ایشو نہیں کرتا میں کہ میں نے اسلام آباد میں 1 لاکھ بندے لانے ہیں، لیکن 1 لاکھ سے بھی زیادہ بندے ہم 6 اکتوبر کو اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے لے کے گئے تھے. 1,20,000 سے زیادہ بندے ہم نے ٹارگٹ نہیں بتایا تھا. ایک بات جاتے جاتے آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اسٹیج سے یہ بات آئی کہ سننے میں آیا ہے کہ شاید پینشن ختم کر رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پوسٹیں ختم ہو رہی ہے. تو یہ سننے والی بات کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور وہاں سے اس کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو فائل موو ہو رہا تھا اس وقت، تو یہ ان کو اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ سرکاری ملازمین کے آنے والے دسمبر کے سالانہ انکریمنٹ کو فریز کریں، ایک ڈائریکٹ فارمولے کے تحت کہ بھئی 2020 کے بعد جو بھی سیلری بندہ لے گا وہی پینشن اس سے ملے گا. آگے اگر آپ 50 سالانہ انکریمنٹ بھی لے لیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. اس نے حامی بھر لی. جو
فائل بہت خاموشی اور چپ کے ان کے ساتھ جانے والا تھا. اللہ ہمارے ان دوستوں کا بھلا کرے جو ان ہال میں یا آفس میں بیٹھ کے انہوں نے بہت ٹیکنیکل طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا, اوبلائج کیا, ہمیں بلایا اور ہم نے اس پہ جا کے خیبر پختونخوا میں ٹھیک ٹاک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ کسی بھی صورت ہم سرکاری ملازمین اس سٹیج میں جو ہم 60+ پہ ہیں پینشن کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ گورنمنٹ پینشن ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ انہیں ہمارے لاشوں سے گزرنا پڑے گا, اور وہ ہم نے 6 اکتوبر کو ثابت کر دیا کہ اس گورنمنٹ نے بھی IMF کے ساتھ بالکل بلین پیپر پہ سائن کی ہے کہ بھئی یہ جو شرائط آپ کے ہیں ہم نے دستخط کیے, جو آپ نے لکھنا ہے, جو لگانا ہے لگائے, ہمارا کیا ہے یار. اگر IMF کی شرائط یہی ہے کہ آپ ٹیکس لگائے, آپ یہاں پر بجلی کا ریٹ بڑھائے اور سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے دلدل میں آپ ڈال دیں, تو لگ لعنت ہے اس IMF پہ. بھئی قرضہ کون لے رہا ہے, کا کون رہا ہے, چراتا کون ہے, اور بھگتے ہم سرکاری ملازم پوری پاکستان میں. میں جس 16 گریڈ میں ہوں سالانہ جتنا ٹیکس میں دیتا ہوں, آپ کا ہے کہ میں نے بھی یہاں اتنا ٹیکس نہیں دیتا اوپنلی. اگر وہ اساسی چھپاتے ہیں, ان کے پاس جتنے اماؤنٹ ہیں وہ تو شو ہی نہیں کر رہے. ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں, مہنگائی سے بھی ہم مر رہے ہیں, آٹا ہمیں نہیں مل رہا ہے, چینی کا کیا پوزیشن ہے, مہنگائی. سرکاری ملازمین پہ آنے والا سب سے بڑا عذاب, آج آپ یہ دوست یہ نوٹ کر لیں کہ یہ گورنمنٹ پینشن کی خاتمے کے لیے ایک اور فارمولہ سوچ رہا ہے, لیکن وہی سیم پوزیشن ہے کہ یہ بھی سرکاری ملازمین کے حق میں نہیں ہے کہ اس کو پینشن ملے, یہ ریگولر ہو. اور سب سے خطرناک بات کہ یہ اڈھاکزم لانا چاہتے ہیں, اور جو بھی اڈھاک ہوگا اس کو سال یا 2 سال بعد فارغ کر کے دوبارہ لائیں گے. یہ شرائط ہے IMF کی. IMF یہ شرط لگائے نا کہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ اپنے اثاثات اس کم از کم, جب ہم نے سعودی عرب, ترکی اور دیگر ممالک کی پیسے اپنے ریزرو رکھے ہیں اکاؤنٹ میں, یہ اپنے پیسے رکھ لینا, زر مبادلہ بڑھے گا, لوگ ٹرسٹ کریں گے. آج بھی وہی سسٹم جاری ہے, صرف چہرے بدلے, نظام نہیں بدل رہا ہے. اور یہ نظام ہم سرکاری ملازمین انشاء بدلیں گے آپ لوگوں کی وساطت سے کہ بھئی جو شرائط آنے والے ہیں وہ خطرناک ہے. یہ الفاظ جب ہم 6 اکتوبر اس سے پہلے لوگوں کو کہہ رہے تھے تو وہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب خاموشی ہو گئی وفاق میں, تو ایک بات کہہ دیتا ہوں, پھر احترام کے ساتھ میں جاؤں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی وفاق میں یا دیگر پروونسز میں جو پینشن کا ریشو ہے وہ خیبر پختونخوا سے الگ ہے. وہاں پہ ہمارے وزیر خزانہ نے, جو PTI کی گورنمنٹ تھی یہاں بھی تھی, وہ فارمولے امپلیمنٹ کی کہ آج سرکاری ملازم 35% پینشن آپ لوگوں سے کم لے رہا ہے. کیونکہ اس پروونشل گورنمنٹ کی IMF اور ان لوگوں کے ساتھ بات ایسی تھی کہ یہ شرائط کرو گی تو یہ موٹر وے یا یہ چیز ہم آپ کو لیے پیسے دیں گے, ورنہ نہیں دے رہا ہوں. تو کب تک ہم قربانی کے بکرے بنیں گے؟ اور ہمیں تو اللہ کا پھر بھی شکر ہے کہ کچھ مل رہا ہے. قرضدار یا دکاندار تو ٹرسٹ کرتا ہے. خدا کی قسم سوشل میڈیا پہ جب میں دیکھتا ہوں تو لوگ بچے فروخت کر رہے ہیں, عزت ہی لوٹ لی جا رہی ہے غریبی کی وجہ سے لوگوں کی. ان لوگوں کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہوا ہے یار؟ مہنگائی, کیا کوئی انڈیا نے حملہ کیا ہے؟ کیا اس ملک میں اتنا بڑا سیلاب بھی آیا 2010 میں اور ابھی ریسنٹلی اتنا نقصان ہوا ہے جتنی خزانے کا ہو رہا ہے؟ بس خالی خزانے پہ صرف وزیر خزانہ بٹانا اس کا مقصد ہے, ہمیں ذلیل کرنا ہے. یار FIR بھی کافی ہو چکے ہیں ہمارے اسٹیج پہ بیٹے قائدین پہ اور ہم مجھ سمیت, لیکن کم از کم یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے پلیٹ فارم اور اس کے قائدین کو اللہ نے یہ جرت دی ہے کہ وہ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہو, یہ شیخ رشید جو آج کل اس پہ عذاب نازل ہوا ہے, ہمارے سامنے سٹیج پہ سگار پی کے خدا کی قسم ایک فیمیل میڈم رخسانہ کو دھمکی دے کے کہ بیٹھ جاؤ, تو
اردو کے احتجاج کرے گی تو اٹھواؤں گی آپ کو. میں نے کہا میں احتجاج واک آؤٹ کرتا ہوں, بلوچستان کے دوستوں نے کہا, اور وہاں سے بیٹھ کے واک آؤٹ کی, اور دوسری دن ہم اسلام آباد آئے اور تاریخی ایکسپائر شیڈنگ اس بندے نے ہمارے خلاف کیا. آج انجام کیا ہے ان کا؟ ان کو نظر نہیں آتا ہے ہم لوگ, لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کہ ہم نہ تیری یہ ڈیمانڈ مانتے اور نہ آپ کی یہ بدماشی قبول کریں گے, اور لڑتے رہے. باجوہ صاحب گرفتار ہوئے, اڈیالہ سے اس کو رات کے 1 بجے جیل سے اٹھا کے ہمارے لیے مذاکراتی ٹیبل پہ لایا. کیوں کہ وہاں پر خیبر پختونخوا اور ہمارے ملازم رات کو بھی سردی میں روڈوں پر بیٹھے تھے, تب ہم لڑ رہے تھے. پیچھے جب آپ کے کوئی بندے ہو تب آپ لڑ سکتے ہو نا. اٹک سے اگر 1000 بندے بھی چلے جائے, 1 گھنٹے کا شو کر کے واپس آ جائے, تو پھر اس احتجاج کا کوئی فائدہ ہے؟ لہٰذا شفقت رسول صاحب کے قیادت میں آپ لوگوں کو, تمام پنجاب کی ذلی صدور سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب یہ جنگ میری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, نہ مجھ میں کوئی اس میں مجھے کوئی کچھ مل رہا ہے. میں بھی ملازم ہوں, آپ بھی ملازم ہیں, عہدے ہماری پہچان ہے, لیکن جو بھی بندہ سرکاری ملازمین کے ساتھ صوبائی صدر ہو کے, مرکزی صدر ہو کے, یونٹ صدر ہو کے, ڈویژنل صدر ہو کے, یا کوئی دوسرا عہدیدار ہو کے سرکاری ملازمین کے کسی حقوق پہ سودا بازی کرے, آپ لوگ مجھے ایک آواز ہو کے, مجھ سمیت اس سے بڑا عذاب والی بات نہیں ہوگی اگر آپ لوگ اس پہ نہیں آؤ گے, کہ مجھ سمیت کوئی بھی سرکاری ملازمین کی کسی بھی ڈیمانڈ پہ کسی چیز پہ کمپرومائز کر کے 2 فٹ پیچھے جائے, اللہ اسے نیست و نابود کرے. بولے آپ بھی آمین. یہ جرت اگر ایپکا میں ہے اور اس کی قائدین میں ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ قیادت وہاں بک جائے گی, وہ پیچھے جائے گی؟ ہاں, پیچھے ہٹنے کے لیے ہم بہانے ضرور ڈھونڈتے ہیں. جب اجتماع شروع ہو جاتی ہے تو ہماری تعداد 10,000 ہوتی ہے, جب 2 بجے ہو جاتی ہے تو 5,000 رہ جاتی ہے, اور جب شام ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے رشتہ دار یار دوست رہ جاتے ہیں. اگر اسی طرح جانا ہے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش بیٹھنا بہتر ہے. یہ IMF پینشن بھی ختم کرے گا, یہ مہنگائی دگنا ہو جائے گی 2-3 مہینوں میں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا اس سے کوئی لینا دہ نہیں ہے کہ نگران 2 سال رہے, 1 سال رہے, 3 مہینے بعد الیکشن کرے, لیکن سرکاری ملازمین کے لیے عذاب نہ بنے, امیر ریلیف دے. اور وفاقی گورنمنٹ سے اگر احتجاج نہیں کیا تو یہ سرکاری ملازمین کے لیے زہر قاتل ہوگا, آپ کے بچوں کے لیے. ہمارے پروونس میں 2 سرکاری ملازمین, 1 بندہ پینشن لے گا, دوسرا نہیں لے سکتا. یہ آرڈیننس آیا ہے 7 جولائی 2022 سے, اور پینشن میں کمی بھی کی ہے. اگر اسی طرح کے حالات رہے تو وفاق میں اور اس صوبے میں بھی ہوگا. لہٰذا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے ضلعی صدر, اپنے صوبائی صدر کو مضبوط کر کے جب وہ کال دیں گے کہ آپ احتجاج کرو تو یہاں پر ایک بھرپور احتجاج کرو. 1 دن اپنے بچوں کے لیے یہاں دو. جب وہ کہے اسلام آباد, تو ہم سیاسی پارٹیوں میں کتنے خرچے اور گاڑی چلا کے وہاں جاتے ہیں. یار اپنے بچوں کے لیے اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور لوگوں کی نظریں مجھے واٹس ایپ پہ, میسنجر پہ, خدا کی قسم پرائیویٹ لوگوں کی میسج آ رہے ہیں کہ جب ایپکو اور یہ سرکاری ملازمین اٹھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ملتا ہے. یہ جو سروس میں نہیں ہے, جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو بے روزگار ہیں, وہ کہتے ہیں جب یہ اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے. اب ایک بات کہہ دیتا ہوں, نہ ہم احتجاج کرتے ہیں, نہ ہمارا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, نہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں. ہمیں آج سے 6-7 سال پہلے ڈالر کا ریٹ دے دیں, گھی, آٹا, بجلی, گیس کا ریٹ دے دیں, تنخواہ بھی وہاں پہ لے جائے. ہم بڑھاتے نہیں ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائے. یہ آنے والا آرڈیننس, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے 50% آپ کی سیلری اگر 50,000 ہے تو ویلیو اس کی 25,000 کی ہو جائے گی. کیا اس کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ یار کم از کم آواز تو اٹھانا چاہیے, ہمیں روڈ پہ تو نکلنا چاہیے تاکہ کل کو یہ تو نہ کہے کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھایا. ہاں, سیاسی حکومت اگر ہے تو ٹیبل پر بھی بیٹھیں گے, بات بھی کریں گے, اگر مانیں گے تو واہ بھی کریں گے, پروگرام بھی کریں گے, فنکشن بھی کریں گے. نہیں کریں گے تو یہ زبان اور یہ آواز نہ کوئی دبا سکتا ہے. ہم آگے جائیں گے لیکن بشرطے کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے ہو.
اللہ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے. ایک بار پھر ڈسٹرکٹ ایپکا ڈسٹرکٹ اٹک اور ان کے تمام تنظیموں, پریس, پرنٹ میڈیا اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے کہ ہمیں برداشت کیا, ہمیں سنا, اور آپ کے حوصلے اللہ اور بھی بلند کرے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے, اور اپنے قائدین کو بھی یہ ہمت دے کہ وہ آپ کے لیے آپ کی بچوں کی جنگ لڑ کے کامیابی حاصل کرے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مرکزی صدر, صوبائی قیادت, کے قیادت, اور یہاں پر جو اعلانات ہوئے ہم قدم کے مزدور انشاءاللہ اس آواز کو اوپر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ جو مرکزی صدر نے کہا, اللہ کریم اس تمام سرکاری ملازمین کو اپنے حقوق کے لیے ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. جو یہاں پر کہا سنا گیا اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما, یا اللہ ہماری نیکی کو بہتر فرما. اللہ ہم سب کو اپنے حکموں پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اہل اس جماعت کو, اس تنظیم کو ترقی عطا فرما. سرکاری ملازمین کو اس پلیٹ فارم سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.